پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی الامام یستجن به فی العهود وبه قال وبالسند المتصل منا الى الشیخ الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمه الله تعالی انه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزنادي عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الامام جنة يقاتل به. باب فی الامام یستجن به فی العہود. جنتن ڈھال جس کے ذریعے جنگ کے اندر اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ڈھال آدمی اور اس کے مقابل کی تلوار کے درمیان حائل ہوتی ہے. تو یہاں معنی یہ ہے کہ امام کو ڈھال بنایا جاتا ہے، امام کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے معاہدات میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشرکین کے ساتھ معاملہ کرنے میں، چاہے وہ صلح کا ہو یا جنگ کا ہو، امام ہی جو ہے امام المسلمین ہی ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کے معاہدات حکومتوں کے درمیان جو ہوتے ہیں تو ان معاہدات کا ذمہ دار بادشاہ اور سربراہ ملک ہوا کرتا ہے. رعایا کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو معاہدہ ہو جائے اس کے اوپر وہ عمل کریں. تو ایسے ہی اگر امام مشرکین سے کوئی معاہدہ کرتا ہے صلح وغیرہ کا تو اس کی پاسداری تمام مسلمانوں کو کرنی چاہیے. روایت بھی ہے انما الامام جنۃ یقاتل به، کہ امام ڈھال ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی کے کہنے سے اور اسی کی رائے سے قتال کیا جائے گا، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اب وہ جس سے مصلحت سمجھے مشورہ کرے اور جس سے مصلحت سمجھے مشورہ نہ کرے، لیکن جب اس نے فیصلہ کر لیا تو اس کے فیصلے پر سب کو عمل کرنا ہے. پڑھیے. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير بن الاشج عن الحسن بن ابي رافع ان ابا رافع اخبره قال بعثني قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقي في قلب الاسلام فقلت يا رسول الله اني والله لا ارجع اليهم ابدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقيت بالأهل ولا أحدث البردا ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا. قال أبو داود هذا كان في ذلك الزمان واليوم لا يصلح. اس حدیث کے اندر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ابو رافع حسن ابن علی ابن ابی رافع یعنی ابو رافع کے پوتے بیان کرتے ہیں کہ ابو رافع نے ان کو بتلایا، انہوں نے کہا کہ مجھ کو قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کام سے بھیجا. فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھا تو میں نے یقین کر لیا کہ جھوٹے کا یہ چہرہ نہیں ہو سکتا. القیا فی قلبی الاسلام، میرے دل کے اندر اسلام بسا دیا گیا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول انی واللہ لا ارجع الیہم ابدا، اب تو میں آپ کا ہو گیا، خدا کی قسم
اب ان لوگوں کے پاس میں کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اخیس بالعہد، میں معاہدہ نہیں توڑا کرتا، ولا احبس البرودہ، برود جمع ہے برید کی، برید قاصد، ایلچی، ڈاکیا، سمجھے نا، اور میں قاصدوں کو قید نہیں کرتا، روکتا نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو جوڑا ہے صلح حدیبیہ کے ساتھ، کہ صلح حدیبیہ کی دفعات میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی نا جو مشرکین نے بڑھوائی تھی، اور جس پر جو ہے مسلمانوں کے اندر کافی اشتعال پیدا ہو گیا تھا، کہ انہوں نے لکھوایا تھا صلح نامے کے اندر کہ اگر ہماری طرف سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو ہمارے پاس واپس کر دیں گے، تو اس سے جوڑا ہے، اور اس کو معاہد سے وہی معاہدہ مراد دیا ہے کہ میں معاہدے کو نہیں توڑتا ہوں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا معاہدے سے کوئی تعلق نہیں، یہ واقعہ تو اس کے بہت بعد کا ہے، اس سے پہلے کا ہے، سمجھے نا۔ اصل میں قریش نے ابو رافع کو جو ہے اپنا ایلچی اور قاصد بنا کر کے بھیجا تھا، اور دنیا کا عرف ہے کیا کہ قاصدوں سے کوئی تعارض نہیں کیا جاتا ہے، تو یہاں عہد سے مراد وہی عرف ہے کہ جب یہ عرف ہے کہ قاصدوں سے کوئی تعارض نہیں کیا جاتا تو اس عرف کو میں نہیں توڑتا اور تمہیں جو اپنے پاس نہیں روکتا۔ انی لا اخیس بالعہد، میں عرف کو نہیں، قاصدوں کے بارے میں، عرف کو، قاصدوں کے بارے میں چلے آ رہے عرف کو، کیا عرف کہ ان سے تعارض نہیں کیا جاتا ہے، میں نہیں توڑتا، ولا احبس البرودہ، اور میں قاصدوں کو نہیں روکتا۔ البتہ اس وقت تم واپس جاؤ، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ، تو اگر یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہارے دل میں وہی بات رہے جو تمہارے دل میں اس وقت ہے، فرض تو تم واپس آ جانا، لیکن اس وقت تو تم ان کی طرف سے قاصد بن کر کے آئے ہو، تو ٹھیک نہیں، دنیا کے اندر بدنامی ہوگی کہ مسلمان قاصدوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں، تو اس صورت کے اندر پھر یہ جو مراسلت کا جو سلسلہ ہے پیغام بھیجنے کا وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ ہم بھی جو ہے خط دے کر کے بھیجتے ہیں مختلف لوگوں کے پاس، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر تو ہمارے بھی قاصد جو ہمارا خط لے کر کے کہیں جائیں گے وہ نہیں بچیں گے، یہ سب مصلحت تھی۔ قال ابو رافع کہتے ہیں فذهبت، میں اس وقت چلا گیا واپس مکہ، ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فاسلمت، اور مسلمان ہو گیا۔ قال بکیر، بکیر ابن الاشج جو سند کے اندر ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا، اور حسن ابن علی ابن رافع نے مجھے یہ بھی بتلایا کہ ابو رافع قبطی، قبطی فرعون کی قوم کہلاتی ہے، قبطی غلام تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ قال ابو داؤد ھذا کان فی ذلک الزمان، یہ تو اس زمانے میں تھا، اس وقت کی مصلحت کے مطابق۔ یہ کیا کہ مشرکین کا کوئی، مشرکین کی طرف سے کوئی قاصد دارالاسلام آئے اور یہاں آ کر اسلام قبول کر لے تو اسے مشرکین کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یہ اسی کی وقت کی بات ہے جب آپ کی ذات موجود تھی، آپ کی ذات موجود تھی۔ والیوم لا یصلح، اور آج یہ بات درست نہیں ہے، یعنی اب اگر ان کا کوئی آدمی چاہے وہ قاصد کی حیثیت سے آئے اور یہاں دارالاسلام پہنچ کر اسلام قبول کر لے تو اس کو
واپس نہیں بھیجا جائے گا. چلیے. باب في الإمام يكون بينه وبين العدو أحد فيسير نحوه. وبه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة بن أبي الفجر عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو قال بزون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وقال لا غدر فنظروا فإذا عمرو بن وبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية. اس بات کا بیان کہ امام اور دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ ہو بس وہ امام ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے چلے، یہ کیسا ہے؟ مختصر قصہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل روم کے درمیان ایک خاص مدت تک کا ناجنگ معاہدہ ہو گیا تھا کہ اتنے دن تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالاکی یہ کی کہ جب معاہدے کی مدت ختم ہونے والی تھی تو ایک لشکر لے کر کے روم کی طرف چلے کہ وہ تو مطمئن ہے، تاریخ کے اندر مدت کے اندر تو ہم نہیں داخل ہوں گے، اور جیسے ہی مدت ختم ہوگی فوراً حملہ کر دیں گے، اس لیے کہ وہ غافل ہوں گے. اتنے میں جو ہے عمرو بن انبسہ نے دیکھ لیا، انہوں نے آواز لگائی پیچھے سے کہ نقض عہد مت کرو، عہد پورا کرو، نقض عہد مت کرو. یہ آواز سنی تو حضرت معاویہ نے عمرو بن انبسہ کے پاس آدمی بھیجا کہ معلوم کیا کہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ حدیث سنائی. تو یہاں کھلا تو کوئی نقض عہد نہیں ہے، کیونکہ حضرت معاویہ کا ارادہ کیا تھا کہ معاہدے کی مدت جیسے ہی پوری ہوگی فوراً حملہ کر دیں گے، کیونکہ وہ اس وقت تو غفلت میں ہوں گے. تو کھلا کوئی یہ نقض عہد نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے منع کیا گیا، کیونکہ دشمن تو یہ سمجھتا ہے نا کہ ابھی ہمارا معاہدہ چل رہا ہے، اگر لڑنا بھی ہوگا تو معاہدہ پورا ہونے کے بعد پھر وہاں سے چلیں گے، اور پہلے ہی سے جو ہے اس کا تو وہم و گمان بھی نہیں کہ پہلے ہی سے چل کر کے وہ کنارے ہمارے ملک کے جو ہے سرحد کے پاس وہ پہنچ جائیں گے. اس سے آسراس نے جو فرمایا کہ اگر ختم کرنا ہے تو کھلا معاہدے کو توڑا جائے، جس کی اطلاع دونوں فریق کو ہو جائے کہ اب ہمارا ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد لڑنا ہو تو لڑیں. اس امام کے بیان میں جس کے اور اس کے دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ ہو بس وہ اس دشمن کی طرف چل پڑے. سلیم ابن عامر جو قبیلے حمیر کے ایک آدمی تھے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور اہل روم کے درمیان معاہدہ تھا، اور حضرت معاویہ لشکر لے کر کے ان کے ملک کی طرف جا رہے تھے تاکہ جب معاہدے کی مدت ختم ہو غزاہم ان پر چڑھائی کر دیں. تو آیا ایک آدمی گھوڑے پر یا برزون پر، فرس عربی گھوڑے کو کہتے ہیں مطلق گھوڑے کو، اور برزون جو ہے ترکی گھوڑے یعنی عجمی گھوڑے کو کہتے ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر متوجہ کرنے کے لیے. وفاء لا غدر، عہد پورا ہونا چاہیے، نقض عہد نہیں ہونا چاہیے. وفاء عہد پورا ہونا چاہیے، لا غدر نقض عہد نہیں ہونا چاہیے. تو لوگوں نے دیکھا تو وہ عمرو بن انبسہ تھے، تو ان کے پاس حضرت معاویہ نے آدمی بھیجا، فسألهم ان کو بلاوا بھیجا، وہ آئے تو ان سے پوچھا. تو عمرو بن انبسہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من کان بینہ و بین قوم عہد،
جو شخص ایسا ہو کہ اس کے اور کسی قوم کافر قوم کے درمیان معاہدہ ہو فلا یشد عقدۃ ولا یحلھا، تو نہ تو اس معاہدے کی کوئی گرہ مضبوط کرے اور نہ کھولے. مراد یہ ہے کہ اس معاہدے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے یہاں تک کہ معاہدے کی مدت ختم ہو جائے. او ينبذ الیہم علی سواء، یا یکساں طور پر معاہدہ توڑ دیا جائے کہ ہر ایک کو پتا ہو جائے کہ اب ہمارا معاہدہ نہیں ہے. تو یہ حدیث سن کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ پڑے. پڑھی. باب في الوفاء للمواحد وحرمة ذمته. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنه حرم الله عليه الجنة. معاہد سے مراد ذمی ہے، دارالاسلام کا کافر باشندہ جو جزیہ دے کر کے دارالاسلام میں رہتا ہے اور دارالاسلام کے قوانین کو ماننے کا اس نے ذمہ لیا ہے. تو معاہد یعنی ذمی کے ساتھ عہد پورا کرنے اور اس کے ذمے کا یا اس کے امان کا احترام کرنے کے بیان میں. ابو بکرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا فی غیر کنہ، جو شخص کسی ذمی کو قتل کرے گا بغیر کسی جواز کے، جو شخص کسی ذمی کو قتل کرے گا بغیر کسی جواز کے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے. یہ تحدید پر محمول ہے، سمجھے نا، تحدید اور تشدید پر محمول ہے. اور اس کی تعبیل کی جائے گی جیسے من قتل مؤمنا متعمدا فقد کفر، تو کیا تعبیر کرتے ہیں؟ یعنی من قتل مؤمنا مستحلا ایاہ، جو کسی مومن کو قتل کرے قتل مومن کو حلال سمجھتے ہوئے، ایسا شخص یقیناً کافر ہوگا، تو اس کے لیے یہ وعید ہے. ایسے ہی جو شخص کسی ذمی کو بلا وجہ قتل کرے قتل ذمی کو حلال سمجھتے ہوئے، تو اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کیا. پڑھیے. باب في الرسل. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن اسحاق قال كان مسيلمة كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد حدثني محمد بن اسحاق عن شيخ من اشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الاشجعي عن ابيه نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان انتما؟ قال نقول كما قال ما والله لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عنكما. باب فی الرسول، قاصدوں سے متعلق حکم کے بیان میں. محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کان مسیلمۃ کتب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسیلمہ کذاب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط بھیجا تھا. قال، یہ ابن الفضل کہتے ہیں وقد حدثنی محمد بن اسحاق عن شیخ من اشجع، کہ مجھ سے بیان کیا محمد ابن اسحاق نے قبیلے اشجع کے ایک شیخ کے حوالے سے جس کو سعد ابن طارق کہا جاتا ہے. کس سے روایت کیا اس شیخ نے؟ سلمہ ابن نعیم ابن مسعود اشجعی سے، اور وہ اپنے باپ نعیم ابن مسعود سے. قال، نعیم ابن مسعود نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہما حین قرأ کتاب مسیلمہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے، کن دونوں سے؟
مسیلمہ کے دونوں قاصدوں سے جو خط لے کر کے گئے تھے، ایک کا نام تھا ابن نواحہ، دوسرے کا نام تھا ابن اسال۔ ابن نواحہ اور ابن اسال یہ دونوں مسیلمہ کا خط لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں نعیم ابن مسعود کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے، یعنی مسیلمہ کے دونوں قاصدوں سے یہ پوچھتے ہوئے سنا اس وقت جس وقت آپ نے مسیلمہ کا خط پڑھا کہ خیر وہ تو کذاب اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہی ہے، لیکن تم لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ما تقولان انتما، تم دونوں کیا کہتے ہو؟ قالا، ان دونوں نے کہا نقول کما قالا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے، یعنی ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ قالا، آپ نے فرمایا اما واللہ لولا ان الرسول لا تقتل، خدا کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، لضربت اعناقکما، تو میں تم دونوں کی گردنیں مروا دیتا، میں تم دونوں کی گردنیں مروا دیتا۔ چنانچہ مروا دیا، اگلی حدیث میں مروا دیا، دیکھو پڑھو۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن حارثة بن مدرب انه اتى عبد الله فقال ما بيني وبين احد من العرب جنة واني مررت بمسجد لبني حنيفة فاذا هم يؤمنون بمسيلمة فارسل اليهم عبد الله فلي بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا انك رسول لضربت عنقك فانت اليوم لست برسول فامر خلد بن كعب فضرب عنقه بالسوق ثم قال من اراد ان ينظر الى ابن النواحة قتيلا بالسوق۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے عہد رسالت ہی میں پیدا ہو گئے تھے۔ یہ تو آپ کے زمانے کا قصہ ہے نا، اور ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، کبھی جلدی جلدی اور کبھی کچھ ٹھہراؤ۔ اس وقت کچھ ٹھہراؤ ہے، یہ جو قادیانی ہے نا، یہ خاتم الکذابین لگتا ہے بہت، ہاں یہ خاتم الکذابین جو ہے لگتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی نیا کوئی اہم آدمی نے نبوت کا جو دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اور انجام، اب اسلامی حکومت اگر ہوتی تو اس کا بھی انجام وہی ہوتا جو پہلے کا ہوا ہے، بنو امیہ کے زمانے میں بھی، بنو عباس کے زمانے میں بھی۔ بنو امیہ کے زمانے کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو خلیفہ نے اسے پکڑوایا، دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم اپنے کو نبی کہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہتے ہو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کی دلیلیں تھی کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا، اور جیسا کلام آپ پر نازل ہوتا ویسا ہی کہ کلام مجھ پر بھی نازل ہوتا ہے۔ کہا اچھا سناؤ تم پر کون سا کلام نازل ہوا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مجھ پر بھی ایسا ہی کلام نازل ہوا ہے، تو بندی کر رکھی تھی انا اعطیناک الجماہیر فصل لربک وجاہر ولا تطع کل ساحر۔ خلیفہ نے قتل کرا کے اور اس کی لاش ہاتھ پیر بندھوا کر کے گٹھڑی کی طرح لاش اس کی سولی پر لٹکا دی، تو ایسے لٹک رہا ہے۔ تو ایک شاعر مسخرہ پہنچا، اس نے کہا انا آتیناک العود، عود لکڑی یعنی سولی، انا آتیناک العود فصل لربک من قعود وانا ضامن لک اللہ تعود، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اب تم نیچے نہیں آؤ گے۔
ایک نے جو ہے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، تو وہ دربار میں لایا گیا، اس سے دلیل مانگی گئی. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی عورت لائی جائے، میں اس سے صحبت کروں گا، اسی وقت وہ حاملہ ہوگی اور تھوڑی ہی دیر میں بچہ جنے گی. اب ظاہر بات ہے، کاہے رادھا ناچیں گی، کاہے نومن تیل بکے گا. اسلامی حکومت ہے. تو خلیفہ اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا یار لے آؤ تم اپنی بیوی کو. اس نے کہا اپنی بیوی وہ لائے جس کو ایمان نہ ہو، اور میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں. تو یہ حارثہ ابن مدرب کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے، فقال، اور ان سے کہا کہ ما بینی و بین احد من العرب حینتن، کہ میرے اور کسی عربی کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں کہنے جا رہا ہوں. وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِیفَةَ، میں قبیلے بنو حنیفہ کی مسجد سے گزر رہا تھا. فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَیلَمَةَ، تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ مسیلمہ کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. مسیلمہ پر یعنی مسیلمہ کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عبداللہ، تو حضرت عبداللہ المسعود نے ان کے پاس آدمی بھیجا بلانے کے لیے. فَجِیءَ بِهِمْ، ان سب کو بلا کر لایا گیا، بات صحیح تھی. فَاسْتَتَابَهُمْ، تو عبداللہ المسعود نے ان سے توبہ کرائی. غیر ابن النواحہ، ابن نواحہ کے علاوہ باقی سب نے توبہ کر لی، یہ بچ گیا. قال لہ، عبداللہ مسعود نے ابن نواحہ سے کہا کہ اوپر تو تم بچ گئے تھے، اوپر والی حدیث میں تم بچ گئے تھے، ہے نا. آپ کے پاس جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کا قاصد بن کر گئے تھے نا. تو آپ نے یہ تو کہا تھا کہ تم قاصد ہو. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے تو میں تمہاری گردن مروا دیتا، اس لیے چھوڑ دیا تھا. وہاں تو بچ گئے تھے، اب یہاں کہاں ہے؟ ہاں، یہاں تو تم قاصد بن کے نہیں آئے ہو، تو بلوایا گیا ہے تمہیں. ابن مسعود نے اس سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، لولا انک رسول لضربت عنقک، کہ اگر تو قاصد نہ ہوتا تو تیری گردن مروا دیتا. لیکن تم قاصد تھے، اس وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا تھا. فأنت اليوم لست برسول، لیکن آج تو تم قاصد نہیں ہو. فأمر قرظة بن کعب، چانچہ یہ کہہ کر عبداللہ مسعود نے حضرت قرظہ ابن کعب انصاری کو اس کے قتل کا حکم دیا. فضرب عنقه في السوق، تو کیا کیا انہوں نے؟ قرظہ ابن کعب نے اس کی گردن مار دی فی السوق، اسلامیہ بازار میں. ثم قال، پھر کہا کہ من، آپ کس نے کہا؟ قرظہ ابن کعب نے کہا یا عبداللہ ابن مسعود نے کہا؟ دونوں احتمال ہیں ضمیر کے مرجع میں. کہ من اراد ان ينظر الى ابن النواحہ قتیلا بالسوق، کہ جو شخص دیکھنا چاہے ابن نواحہ کو بازار میں مقتول کی حیثیت سے، جزا محذوف ہے، وہ دیکھ لے جا کر. پڑھیے. باب في امان المرأة. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عياض بن عبد الله بن مخرمة بن سليمان عن قريب بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال حدثتني ام هاني بنت ابي طالب انها جاءت رجلا من المشركين يوم الفتح فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال فقال قد اجرنا من اجرت وامنا من امنت. پیچھے ایک باب میں آیا ہے وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، تمام مسلمانوں کی طرف سے ان میں کا ادنا شخص بھی
کسی مشرک کا یا کافر کو امان دے سکتا ہے، چاہے وہ ادنا کسی اعتبار سے ہو، مطلب یہ مثلا صنف کے اعتبار سے کہ وہ مرد کے بجائے عورت ہو، یا اسی طریقے سے وصف کے اعتبار سے کہ آزاد کے بجائے غلام ہو، وہ بھی کسی کو امان دے تو اس امان کو تسلیم کرنا تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ہے کہ عورت کسی مشرک اور کافر کو امان دے سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حدثتنی ام ہانی بنت ابی طالب، علی ابن ابی طالب، ام ہانی بنت ابی طالب، بھائی بہن ہوئے نہیں، علی ابن ابی طالب، ام ہانی بنت ابی طالب، تو یہ کیا ہوئی؟ حضرت علی کی بہن ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھ سے ام ہانی بنت ابو طالب نے بیان کیا کہ انہا اجارت رجلا من المشرکین یوم الفتح، کہ انہوں نے فتح مکہ کے دن ایک مشرک مرد کو پناہ دیتی، فأتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، فذکرت ذالک لہ، انہیں آپ سے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول فلاں مشرک کو میں نے امان دے دیا ہے۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد آجرنا من آجرتی و آمنا من آمنتی، میں نے بھی پناہ دی اس شخص کو جس کو تم نے پناہ دیا، اور میں نے بھی امن دیا اس شخص کو جس کو تم نے امن دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کا بھی پناہ دینا درست ہے۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ان كانت المراه لتجير على المؤمنين فيجوز۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ واقعی عورت پناہ دیا کرتی تھی مشرک کو مومنین پر، فیجوز، لہذا عورت کا کسی مشرک کو امان اور پناہ دینا جائز ہے۔ ایک صفحہ کی حدیث ہے تو کئی صفحات کی ایک ہی حدیث، جب جو حدیث ہے یہ اصل میں بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت ہی مفصل ہے۔ مصنف نے اختصار کر کر کے بیان کیا، تھوڑا سا بیان کیا، پھر حوالہ دیا کہ آگے بہت کچھ بیان کیا راوی نے، پھر اس کے بعد یہ ہے، پھر تھوڑا سا بیان کر آگے راوی نے بہت کچھ بیان کیا، پھر اس کے بعد یہ ہوا۔ گھنٹہ خالی ہے؟ اچھا چل رہا ہے۔